بالحق والصبر صدق الله العلي العظيم. سکینہ کہتی تھی رو کر وطن چلو ماں، سکینہ کہتی تھی رو کر وطن چلو بہت ہے دل میرا مضطر وطن چلو ماں، سکینہ کہتی تھی رو کر یہ ختم ہوں گے بھلا کب ستم زمانے کے، یہ ختم ہوں گے بھلا اب ستم زمانے کے، کاٹتے در و دیوار قید خانے کے، نہ مر نہ جاؤں یہیں پر وطن چلو قصور ایسا نہ جانے ہوا ہے کیا ہم سے، تماچے مارتے ہیں نام لو جو بابا کا، عجیب ہے یہ ستمگار وطن چلو ماں، سنا کلیج میں اکبر کے دیکھ لی ہم نے، سنا کلیج میں اکبر کے دیکھ لی ہم نے، چچا گزر گئے جان سے نہ آہ کی ہم نے، بہت ہے دل میرا مضطر بہت ہے دل میرا مضطر وطن چلو ماں، سکینہ کہتی تھی رو کر گلے میں ڈال کے نانی کے سب کے سب باہیں، ہر ایک شہید کو جس طرح جس قدر چاہے وہیں پہ روئیں گے مل کر، وہیں پہ روئیں گے مل کر وطن چلو ماں، بتا جھیلیں گے آخر یہ سختیاں کب تک، پڑے رہیں گے یوں ہی زیر آسمان کب تک،
وطن سے دور کھلے سر، وطن سے دور کھلے سر، وطن چلو ماں سکینہ کہتی تھی رو کر۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ سلام سیدہ زینب سلام اللہ بنت علی، علی کی طرح سرفراز ہے، بنت علی، علی کی طرح سرفراز ہے، زینب خدا کی شان محمد کا ناز ہے، زینب خدا کی شان محمد کا ناز ہے، زینب نبی کے دین کی عمر دراز ہے، زینب نبی کے دین کی عمر دراز ہے، زینب رضا و صبر کی جائے نماز ہے، زینب رضا و صبر کی جائے نماز ہے، زینب فروع دین ہے، زینب اصول ہے، زینب فروع دین ہے، زینب اصول ہے، گلزار اہل بیت کی خوشبو ہے، پھول ہے، ہر ایک قدم پہ صورت مثل رسول ہے، ہر ایک قدم پہ صورت مثل رسول ہے، زینب خدا کی راہ میں مثل بطول ہے، زینب خدا کی راہ میں مثل بطول ہے، زینب کہیں حسین کہیں پر حسن بنی، زینب کہیں پر حسین، زینب کہیں حسین کہیں پر حسن بنی، کہنے کو ایک تن تھا مگر پنجتن بنی، زینب کہیں حسین کہیں پر حسن بنی، کہنے کو ایک تن تھا مگر پنجتن بنی، زینب امور امر الہی کی جوت ہے، زینب امور امر الہی کی جوت ہے، جوت روشنی کو کہتے ہیں، زینب امور امر الہی کی جوت ہے، زینب فصیل جبر میں بھی حق کی صوت ہے، زینب فصیل جبر میں بھی حق کی صوت ہے، زینب یزیدیت کے ارادوں کی موت ہے، زینب یزیدیت کے ارادوں کی موت ہے، زینب نہ ہو تو مقصد شبیر فوت ہے، زینب یزیدیت کے ارادوں کی موت ہے، زینب نہ ہو تو مقصد شبیر فوت ہے، بیعت کا نام جس نے لیا تھا امام سے، بیعت کا نام جس نے لیا تھا امام سے، زینب زبان کاٹ کے لائی ہو شام سے، صلوات۔ فاتحہ۔ ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین، خصوصاً اس قبرستان میں جو مرحومین دفن ہیں، آپ کے مرحومین، ہمارے مرحومین، جمیع علماء، شہداء، مردان اہل بیت جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کے لیے
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين والغر الميامين المعصومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات پڑھیے ہماری گفتگو اسی موضوع پہ چل رہی ہے کہ اس زمانے میں اس دور میں کہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے اتنا بڑا انقلاب برپا کیا تو امام کن حالات میں تھے، اس زمانے میں کیا حالات مختلف شہروں میں ریاستوں میں تھے، اور امام کے لیے جائے پناہ کیا تھی، امام کے لیے کون سی جگہ تھی کہ جہاں امام جا سکتے تھے۔ اسی تجزیے کو میں نے آپ کی خدمت میں مدینہ کے سلسلے میں پیش کیا تھا کہ مدینہ وہ جگہ تھی جہاں امام کی پیدائش ہوئی اور جہاں بیشتر زندگی امام کی گزری، لیکن آخر کار پھر مدینہ سے امام کو کوئی مدد اور کوئی کومک نہیں ملی، اور امام تنہا مدینہ سے نکلے، امام اپنے شہر میں ہی غریب ہو گئے تھے، امام کا مددگار وہاں پر بھی کوئی نہیں تھا کہ جہاں امام نے اتنی خدمات انجام دی تھیں، اتنے گھروں کی پرورش کی تھی، وہاں پر بھی امام کو مدد کے لیے کوئی آگے نہیں آیا کہ جس نے کہا ہو کہ فرزند رسول آپ شہر سے ہو رہے ہیں، آپ مستورات کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ اہل حرم کے ساتھ جا رہے ہیں، ہم آپ کی نصرت کریں۔ آئیے ذرا تجزیہ کرتے ہیں کوفے کے حالات کا، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا اور اہم شہر تھا اور کوفے سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، اور کوفے نے ہی خطوط لکھے تھے امام کو، اور کوفے سے کل جو خطوط کی تعداد ہے وہ یہاں تک تاریخ نے لکھا ہے کہ تقریباً 18,000 خط امام کو لکھے گئے تھے کہ آپ آئیے اور ہماری ہدایت کیجیے، اور یہ تک الفاظ اس میں تھے کہ اگر آپ نے ہماری ہدایت نہیں کی تو ہمارا کوئی امام اس وقت نہیں ہے، ہم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ امام موجود تھے اور انہوں نے ہماری مدد نہیں کی۔ یعنی ایسی حجت تمام کی امام پر کہ امام کے لیے تقریب واجب ہو گیا کہ امام ضرور آئیں اور مدد فرمائیں۔ تو لہٰذا اتنے خطوط آئے امام کے پاس کہ امام نے اس خطوط کی بنا پر یہ فیصلہ کیا کہ میں کوفے جاؤں گا، کیونکہ جب کوفے کے لوگ اس طرح سے ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم کو بلا رہے ہیں۔ لیکن خود کوفہ شہر اگر دیکھا جائے تو کوفہ شہر کوئی بہت پرانا شہر نہیں تھا، کوفے شہر کو آباد کیا گیا تھا ایک چھاونی کی طرح سے، ایک کینٹونمنٹ کی طرح سے، اس لیے کہ کوفے کی لوکیشن ایسی تھی کہ جس سے شام بھی قریب تھا اور جس سے فارس بھی قریب تھا اور جس سے عراق کے مختلف شہر جیسے کہ بصرہ یا ناصریہ، یہ سارے شہر، حلہ، یہ سب قریب تھے۔ تو یہاں اگر ایک ملٹری کنٹونمنٹ ہو تو اس کی لوکیشن ایسی تھی، اس کی اسٹریٹجک لوکیشن تھی کہ یہاں سے فوجوں کو بھیجا جا سکتا تھا۔ تو قبل خلافت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس شہر کو بسایا گیا، اور اس شہر میں زیادہ تر فوجی رہتے تھے کہ جن کا تعلق فوج سے تھا، فوج کی ٹکڑیوں سے تھا، ٹریننگ سے تھا، جو بھی کام کرتے تھے فوج کے جو کام ہوتے ہیں۔ خود اپنی اس کی کوئی ایسی بڑی پاپولیشن نہیں تھی، یہ باہر سے لوگ آئے ہوئے بسے تھے اور ان میں طرح طرح کے لوگ تھے۔ اور دوسری تیسری خلافت کے ختم ہونے کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب کوفے آئے، اپنی دارالسلطنت کو انہوں نے منتقل کیا مدینہ سے کوفہ، تو وہاں آ کر امیر المومنین کی خود ذات ایسی تھی کہ جس نے لوگوں کو متاثر کر دیا۔ لہذا کوفے کے بہت سے قبائل تھے کہ جن میں ازد بھی تھا، جن میں حمدان بھی تھا، اور کئی قبیلے تھے کوفے کے کہ جن کے بہت ہی معمر شخصیتیں ایسی تھیں کہ جنہوں نے مولا کی موجودگی سے، آپ کے زہد اور تقوی اور عدل و انصاف کی وجہ سے، اور آپ کے ایمان، آپ کی منزلت کی وجہ سے، اور خود چونکہ آپ
رسول کے داماد تھے اور اتنا عظیم ان کے لیے ایک کردار ان کے سامنے تھا، لہٰذا ان سے مرعوب ہوئے اور ان کے دلوں میں محبتیں پیدا ہوئیں، اور اس محبت کے نتیجے میں کوفے نے شخصیتوں کو پیدا کیا۔ لیکن 40-39 میں امام کی شہادت ہوتی ہے، اور 60 یعنی 20 سال کا وقفہ ہے کہ جس میں پہلے کوفے میں اتھل پتھل ہوئی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھ دیں محمد، آپ کے دور میں یہیں کوفے سے فوجیں تیار ہوئی تھیں جو معاویہ سے لڑنے کے لیے تیار ہوئی تھیں، جو مسکن تک گئیں یا جو نخیلہ تک گئیں، اور ان فوجوں نے معاویہ سے جنگ کی، ایک نے جنگ کی، اور اس کے بعد کئی اس کے سلسلے ہیں کہ جن میں لوگ یہیں سے نکل کے گئے تھے۔ اسی کوفے سے لوگ گئے تھے صفین میں بھی لڑنے، اور اسی کوفے سے لوگ گئے تھے جمل میں بھی جنگ کرنے کے لیے۔ نہروان کی جنگ میں بھی کوفے سے کافی فوجی گئے تھے جو حضرت علی کی فوج میں تھے۔ تو ایک مسلسل یہاں سے فوج اور سپاہیوں کے جانے کا سلسلہ تھا، لوگ مدد کرتے تھے، اور مولا کے نام پر کافی لوگ نکل کے آئے۔ شروع میں ان میں ہچکچاہٹ تھی، اور بعد میں پھر وہ آئے اور انہوں نے مولا کی مدد کی۔ لیکن سن 40 کے بعد، ایک ابتدائی 2-3 سال کے بعد، اب جو دور ہے امام حسن کی صلح کے بعد، اور صلح امام حسن کے بعد اب جو دور ہے وہ بڑا ہی سخت دور گزرا کوفے کے شیعوں کا، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ممبروں سے امیر المومنین کے خلاف وہ نازیبا الفاظ استعمال ہوتے تھے کہ مولا کے چاہنے والوں کے دل جل جاتے تھے۔ اسی لیے اسی دور میں دیکھیے کہ حجر ابن عدی جیسی شخصیتیں تھیں کہ جنہوں نے یہ کیا کہ جیسے ہی ممبر سے علی کو برا کہا جاتا تھا، یہ کھڑے ہو کر کے ممبر پہ جو ہوتا تھا اس کو برا کہتے تھے، اور حاکم شام کو برا کہتے تھے، بلکہ پتھر بازی تک کرتے تھے۔ تو ایسے چاہنے والے بھی موجود تھے کوفے میں کہ جنہوں نے یہ کام انجام دیا۔ لیکن 20 برس کے اس وقفے میں معاویہ کے ظلم اور ستم اور فتنے کے نتیجے میں بیشتر چاہنے والوں کا یا تو قتل کر دیا گیا، اور یا وہ کوفے سے چلے گئے۔ ان کے لیے کوفہ رہنے کی جگہ نہیں بچی۔ ان کے دل پہ ہمیشہ ایک افسوس ان کو ہوتا تھا، ان کو تکلیف ہوتی تھی کہ ممبر سے ان کے آقا اور مولا کو برا کہا جاتا ہے، اور خاص کر کے جمعے کے خطبے میں تو بالکل۔ اس کے نتیجے میں ایک اچھی خاصی جو وہاں کے چاہنے والوں کی پاپولیشن تھی، یا تو معاویہ نے ان کو ختم کر دیا اور یا وہ چلے۔ اب جب امام کا دور آیا، امام حسین علیہ السلام کا، اور امام مکے میں تھے تو امام کے پاس خطوط آنے شروع ہوئے، مدینے میں بھی آئے لیکن مکے میں بیشتر خطوط آئے۔ مکے میں امام کا قیام تقریباً 3-3.5 مہینہ رہا ہے۔ اس قیام میں امام کو ایسا نہیں تھا کہ پھر وہی ہے کہ انجان تھے۔ مکہ بھی امام کو اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ مکے سے واقفیت نہ ہونا مکے کے لوگوں کو امام حسین سے ناممکن ہے، کیونکہ امام حسین کو جتنے لوگ مدینے میں جانتے تھے، یہ ان کا آبائی وطن تھا، یہ ان کے نانا کا بھی گھر تھا اور ان کے دادا کا بھی گھر تھا۔ ان کی کوئی شخصیت نہیں تھی۔ امام حسین مکے میں بہت اچھے طریقے سے جانے جاتے تھے، اور ہمارے ائمہ کا ایک جو شعار رہا ہے کہ حرم مبارک میں جب یہ جاتے تھے تو ہر امام کا ایک کچھ نہ کچھ واقعہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ پڑھیے اگر تفصیل میں، کوئی امام ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ کعبے کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور ہوگا، منسلک ضرور ہوگا۔ جیسے امام زین العابدین علیہ السلام کا ہے کہ ان کا واقعہ بھی ہے، ان کے ہی لیے حجر اسود نے گواہی دی، انہی کے لیے یہ واقعہ ہے کہ امام نے پردے کو پکڑا اور اس کے بعد رات میں مناجات کی، اور اسی طریقے سے امام حسن کے لیے بھی ہے، امام حسین کے لیے بھی۔ کعبے کی زینت تھے یہ لوگ، عبادتوں کی زینت، نور الہی تھے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ وہاں جاتے تھے اور عبادت کرتے تھے تو وہ ایک انداز ایک الگ ہوتا تھا۔ تو امام وہاں رہے، اور وہاں امام کے پاس خطوط کوفے سے آنا شروع ہوئے، اور مختلف قبائل کے لوگ اور مختلف لوگ آنے لگے، ملنے کے لیے بھی آئے، اور بہت سے لوگ ایسے بھی تھے کہ جو آ نہیں سکتے تھے، انہوں نے خطوط لکھے۔ اور حج تک امام رہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس زمانے میں حج کے 1-2 دن پہلے لوگ نہیں پہنچتے تھے۔ پیدل سفر ہوتے تھے تو لوگ پہلے سے نکلتے تھے تاکہ اچھا خاصا وقت وہاں پہنچنے میں اگر کوئی تاخیر ہو جائے، کچھ وجہ ہو جائے تو اپنے وقت پر وہ پہنچ جائیں۔ تو امام جب وہاں تھے
تو اس وقت بھی لوگ آ کے ان سے مل رہے تھے، اور ان میں کافی لوگ کوفے کے تھے کہ جو آ رہے تھے، جو دعوت دے رہے تھے کہ مولا آئیے۔ اور جب یہ تاریخ کے یعنی یہ بھی جملے موجود ہیں کہ فصل پک گئی ہے اور پھل تیار ہو گئے ہیں اور آپ آئیے اور آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ جب اتنا اصرار ہوا، اسی کے نتیجے میں امام نے مسلم ابن عقیل کو بھیج دیا کہ مسلم مجھ سے پہلے پہنچ جائیں اور لوگوں کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ چونکہ ہماری گفتگو تھوڑی مختلف اور تحقیقی ہے، اس میں کوئی نقطے بازی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کبھی کہ حالات کیا تھے کہ جس میں امام نے اتنا بڑا انقلاب پیدا کیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جس وقت امام حسین کوفے کی جانب نکلے ہیں، مکے سے اور کوفے کے قریب پہنچنا شروع کیا، تو کوفے کے نزدیک پہنچتے پہنچتے 4,500 شیعان اہل بیت ابن زیاد کی قید میں تھے۔ ان میں مختار بھی تھے، ان میں میثم تمار بھی تھے، ان میں ہانی ابن عروہ جن کو قتل کر دیا گیا، اور اس طرح کی بڑی ہی کوفے کی وہ معمر شخصیتیں تھیں کہ جن کے پیچھے ہزاروں لوگ تھے جو لشکر بنا سکتے تھے یا کسی قبیلے کے سردار تھے۔ ابن زیاد کا کوفے میں آنا اور اس کے بعد شیعان اہل بیت خاص کر کے جو امام حسین کا ساتھ دینا چاہتا ہے، اس کو سب کو پکڑ کے یا تو قتل کیا گیا اور یا پھر ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ تو کوفے کی یہ جو طاقت تھی کہ جو مدد کر سکتی تھی امام حسین کی، اس کو ابن زیاد نے پورے طریقے سے بند کر دیا تھا۔ آپ نے واقعہ سنا ہے کہ حبیب ابن مظاہر کیسے پہنچے ہیں کربلا، راستے بند تھے، حبیب پہنچ نہیں سکتے تھے اور خفیہ طریقے سے وہ پہنچے۔ تو اگر ایک عام کوفی چاہتا بھی تو اس کے لیے بڑا مشکل ہو گیا تھا امام حسین تک پہنچنا۔ اب اسی واقعات میں ایک دوسرا واقعہ بھی ملتا ہے کہ جو اور یعنی توجہ کے قابل ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب حر سے امام کی ملاقات ہوئی ہے تو امام نے حر نے کہا کہ آپ کو کوفے چلنا ہوگا، ابن زیاد کے پاس چلنا ہوگا۔ امام نے کہا کہ میں کوفے جاؤں گا لیکن مجھے بلایا گیا اس لیے جاؤں گا۔ کہا آپ کو کس نے بلایا ہے؟ تو اس وقت امام نے سارے خطوط سامنے رکھ دیے۔ حر حیران ہو گئے کہ ہمیں خبر نہیں تھی کہ آپ کو اتنے خط لکھے گئے، ہمیں اس کی اطلاع نہیں تھی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حالانکہ حر کے دل میں امام حسین کی عزت اور احترام تھا، لیکن حر کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اتنے لوگوں نے امام کو خط لکھ کے دعوت دی۔ اب یہ ایک لمحہ فکریہ ہم سب کے لیے ہے کہ ہم تو کہتے ہیں الجل الجل، ہم تو کہتے ہیں مولا آ جائیے، لیکن کیا ہم واقعی ایسے ہی کہتے ہیں کہ جیسے کوفے والوں نے کہا تھا معاذ اللہ، یا ہم ویسے کہتے ہیں کہ جیسا حقیقی چاہنے والوں نے کہا تھا کہ آئیے اور انہوں نے مدد کی؟ تو یہ کہنا تو آسان ہے کہ ہم بھی 313 میں شامل ہو جائیں گے، مگر 313 وہی ہوں گے جو 72 جیسے ہوں گے، عام انسانوں جیسے 313 نہیں ہوں گے، وہی ہوں گے کہ جن کا معیار ان 72 جیسا ہوگا کہ وہ جو بھی کہا جائے اس پر عمل کریں گے۔ کسی ایک نے بھی امام حسین سے سوال نہیں کیا تھا کہ آپ نے یہ کیوں کیا، کسی ایک نے بھی، آپ تاریخ پڑھ لیجئے۔ تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اس وقت کوفے کے حالات اتنے پرآشوب کر دیے گئے، ناکہ بندی کر دی گئی، شہر کو ہر طرف فوج لگا دی گئی، ہزاروں کے لشکر تھے، کہتے ہیں کہ 4 یا 5 ہزار سپاہی کوفے کی فوجوں پہ ہر وقت تھے کہ کوئی نکل نہیں سکتا تھا، کوئی کچھ خرید نہیں سکتا تھا آسانی سے، کرفیو کی کیفیت۔ اب اس کیفیت میں وہی نکلے گا جو واقعی چاہنے والا ہو، امام کو وہی ہوگا چاہنے والا کہ جو اپنی جان پہ کھیل کے جائے گا امام کے پاس۔ تو امام کے لیے وہ راستے بند کر دیے گئے کہ جہاں سے امام کو کوئی کمک مل سکے، کوئی مدد مل سکے۔ اب ایک الزام ہم پہ لگایا جاتا ہے کہ شیعوں نے ہی مارا ہے اور خود ہی مارا ہے اور پھر خود ہی روتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ بیشتر شیعہ قید خانوں میں تھے، بعد میں انہوں نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ کاش ہم باہر ہوتے۔ ابن زیاد کے دربار میں اس وقت مختار کو لایا گیا ہے کہ جب یہ اہل حرم کا قافلہ اندر تھا اور ابن زیاد کی گفتگو ہو رہی تھی، اس وقت مختار کو لایا گیا۔ مختار جوش میں آ گئے اور انہوں نے کہا ابن زیاد میں تیرا گلا کاٹ دوں گا، اس وجہ سے کہ مختار کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ امام شہید ہو گئے۔ تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جو صحیح
محبت اور ولائے اہل بیت رکھتے تھے، وہ جان پہ کھیلنے کے لیے تیار تھے. ان میں میثم تمار بھی تھے اور اس میں مختار بھی تھے، ہانی ابن عروہ بھی تھے، انہی میں سے یہ زہیر ابن قین بھی نکلے ہیں، انہی میں سے مسلم ابن اسجہ بھی نکلے ہیں، انہی میں سے حبیب ابن مظاہر نکلے ہیں. اب اگر آپ فہرست شہداء دیکھیے تو بہرحال ان پابندیوں کے بعد، ان سختیوں کے بعد، ان مظالم کے بعد بھی اچھی خاصی تعداد کوفے میں ان کی امام کے ساتھ دینے والوں میں ان کی ہے کہ جن کا تعلق کوفے سے تھا. تو کوفیوں نے یقیناً دغا کی، کوفیوں نے یقیناً امام کے لیے امام کی نصرت نہیں کی. بہت سے تھے ان میں ایسے کہ جو نہیں گئے، جنہوں نے خط لکھا تھا، جس کا تذکرہ بھی امام نے کیا کربلا. امام نے کہا کہ تم نے ہی مجھے خط لکھا تھا اور اب تم میرا ساتھ نہیں دے رہے ہو. انہوں نے کہا کہ ہم نے خط لکھا ہی نہیں تھا. انہوں نے انکار کیا سرے سے. امام نے کہا تمہارا خط موجود ہے میرے پاس. تو آپ اندازہ کیجئے کہ ایک اتنا بڑا انقلاب لانے کے امام کے پاس وہ لوگ نہیں تھے کہ جن کو کہا جائے کہ ایک طاقت یا قوت ظاہری طور پر، لیکن باطن میں یہ اتنی بڑی طاقت تھے کہ جس کا اقرار دربار یزید اور دربار ابن زیاد میں کیا گیا. جس وقت بڑھ چڑھ کے باتیں ہو رہی تھیں کہ ہم نے تو حسین کو قتل کر دیا، ہم نے تو حسین کے چاہنے والوں کو قتل کر دیا، ہم نے تو حسین کے لشکر کو دن بھر میں ختم کر دیا، اس وقت جناب زینب نے کہا کہ ابن زیاد کوفے کے ایک ایک گھر میں جا کے پتہ کر، کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جہاں اس وقت صف ماتم نہ بچی ہو. میرے بھائیوں نے اور میرے بھائی کے چاہنے والوں نے ایک ایک کوفیوں کو بتا دیا ہے کہ وہ کتنے بڑے بہادر تھے. کسی نے پوچھا سوال کہ تم نے حسین پر حملہ کیوں کیا؟ وہی فوج کا سپاہی کہتا ہے کہ اگر ہم نہ کرتے تو کیا کرتے. حسین ایسے حملے کر رہے تھے کہ وہ ہمیں لگ رہا تھا کہ وہ آج سب کو ختم کر دے. وہی اکیلے امام حسین کے لیے نہیں ہے، ہر شہید کربلا نے اپنی ذات سے ایک انسان کی جتنی قوت ہوتی ہے 3 دن کی بھوک اور پیاس میں، آپ دیکھیے گنتی گنیے، ایک آدمی دوسرے آدمی کو بھوک اور پیاس میں مار سکتا ہے کیا؟ لاکھ طاقت رکھتا ہو نہیں، لیکن ایمان کی طاقت ایسی تھی کہ آخری حملے میں امام حسین کے لیے کہا جاتا ہے کہ 1800 کو واصل جہنم کیا. تو حسین نے وہ خاص لوگ تلاش کر لیے تھے کہ لشکر چھوٹا ہو لیکن اتنا وہ استقامت رکھنے والا ہو کہ پورے لشکر پر اس کا غیظ و غضب جب ہو تو لشکر تتر بتر ہو جائے. اون محمد کا تذکرہ آپ نے سنا ہے. آپ جائیے کربلا سے کئی میل دور اون ابن علی کہلاتے ہیں، وہ اصل میں شاید وہ اون ابن محمد اون وہی ہیں، اون ابن جعفر عبداللہ، وہ ان کی قبر ہے. اتنی دور تک حملہ کرنے کے لیے گئے تھے وہ کہ میلوں دور ہے کربلا سے، اس وجہ سے کہ وہ 11 سال کا بچہ عالم شجاعت میں ایسے حملے کر رہا تھا کہ اس کا مقابلہ فوج نہیں کر سکتی تھی. آپ اندازہ کیجئے کہ 3 دن کی بھوک اور پیاس، یہ تو سائنس اور میتھمیٹکس اور ہر چیز سے، آپ بایولوجی سے، ہیومن سائنس سے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر 48 اور 50 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہو، 3 دن کی بھوک اور پیاس ہو، بھائی مارا جا چکا ہو اور بھتیجے مارے جا چکے ہوں اور پانی بند ہو اور بھوک ہو اور دشمن کا غلبہ ہو، اکیلا تنہا انسان ہو، اس کیفیت میں سائیکولوجیکلی، مینٹلی، ہر طریقے سے آپ سوچئے وہ انسان کیسے لڑ سکتا ہے، یہی تعجب کی بات ہے. لیکن اس وقت بھی امام حسین کی آخری جنگ میں ایسے حملے تھے امام کے کہ لوگ کہتے تھے کہ آگ برس رہی تھی، علی کی تلوار چل رہی تھی. تو شجاعت کے لیے امام حسین نے دروازے کھول دیے تھے، اور ایمان ہی شجاعت ہے سب سے بڑی. ایمان کے علاوہ کوئی شجاعت نہیں، کوئی شجاعت نہیں. خود قرآن کہتا ہے کہ تم ایمان لائے ہو تو کانہم بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے تمام سامنے آؤ. تو حسین نے وہ 72 تلاش کر لیے تھے اسی کوفے سے، اسی شہر سے کہ جہاں دغاباز پیدا ہوئے تھے، اسی سے حبیب نکل کے آ گئے، اسی سے مسلم نکل کے آ گئے. اور آل حمدان میں بھی اور آل ازد میں بھی بہت سے قبیلے ہیں. آپ پوری فہرست دیکھیے، ان میں بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جو کوفے سے نکل کے آئے تھے.
کچھ ایسے آئے تھے کہ جن کو موقع مل گیا تھا وہ آ گئے تھے، بلکہ روایت یہ تک کہتی ہے کہ جس وقت حر نے اپنی فوج بدلی ہے، یعنی ابن زیاد کی فوج سے امام حسین کی فوج میں حر آئے ہیں، حر کے ساتھ 36 لوگ امام حسین کے قریب آئے ہیں۔ انہوں نے چھوڑ دیا ابن زیاد کو، انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا اور آخرت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یہ وہ طاقت تھی کہ جس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ اور یہ کل بھی میری گفتگو ہو رہی تھی ایک مجلس کے بعد کہ یہ سمجھ لیجئے کہ امام نے جو بھی کیا تھا، کربلا ایک وہ معجزہ ہے کہ جس کا مقابلہ کوئی دنیا کی تاریخ کا واقعہ نہیں کر سکتا۔ لوگ دنیا میں اول روز سے آخر روز تک شہید ہوتے رہیں گے، لیکن جب روضہ امام حسین میں آپ جائیں گے اور گنج شہیداں کے شہداء کو دیکھیں گے تو ان کے برابر اب کوئی شہید پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہوگی شہادت، شہید ہوئے ہیں، آج تک ہو رہے ہیں، بعد کی جنگوں میں ہوئے ہیں، امام کی لیے جان دی ہے، لیکن اس پائے کے، اس منزلت کے شہید جو 72 وہاں دفن ہیں، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ تو نگاہ امام نے تلاش کر لیا تھا ایمان کو اور استقامت کو، اور اس کے بعد امام نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کیسا ہے، امام نے غلام، آقا، عیسائی، یہودی، ہر ایک کو مسلمان بنا کر سب کو حسین بنا کر سامنے پیش کر دیا تھا۔ اور امام نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ امام تو امام، میں کہتا ہوں تو معصوم تھے۔ مولا آپ کا صبر کا کون اندازہ کر سکتا ہے، لیکن بعض وقت دل ایسا آپ کو بتا نہیں سکتا شکستہ ہو جاتا، اس لیے کہ اگر ایک 3 سال کی بچی دربار میں کھڑی ہو اور اس کے سامنے یہ بتایا جائے، ظالم یہ بتایا جائے، حاکم سے یہ بتایا جائے کہ ہم نے حسین کے لاش کو پامال کر دیا، ذرا سوچئے کہ اس بچی کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ یہ وہ شقی ہے جس نے میرے باپ کے لاشے پہ گھوڑے دوڑا دیے۔ ذرا نفسیاتی سوال ہے کہ بچی کیا کہے گی، اور بچی کو کون سمجھائے گا کہ اے بی بی یہ ظالم ایسا ہے کہ اس کے دل میں رحم نہیں ہے۔ اس بچی کو کیا سمجھایا جائے، کیا کہا جائے؟ اس بچی سے سوال کیا جائے کہ تیرے بابا تجھ کو بہت چاہتے تھے، اللہ اکبر۔ ایک یتیم بچی سے اس طرح کا سوال، جس کے باپ کا سر نوکے نیزہ پہ رکھا گیا ہو، اس سے کہا جائے کہ سنا ہے تیرا باپ تجھے بہت چاہتا تھا، اور بچی اتنی بہادر تھی اور صابرہ تھی کہ اس نے ایک مرتبہ ہاتھ بڑھائے، اے بابا اب ہماری محبت کا امتحان ہے۔ اور حسین کا کیا کہنا، ارے کٹا ہوا سر تھا لیکن بچی کی محبت تھی۔ فوراً حسین نے یہی کیا کہ سر حسین سکینہ کی آغوش میں آ گیا۔ سکینہ نے ایک مرتبہ اس سر کو اپنے گلے لگا لیا۔ اے بابا آپ کے بعد اتنے مظالم ہوئے ہیں کہ آپ دیکھ نہیں سکتے تھے، اے بابا آپ نے جو بندے دیے تھے وہ چھین لیے گئے، اے بابا ہم کو تماچے مارے گئے اور مظالم کیے گئے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ماتم حسین 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 کیا بیٹا گہرا
سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے اور ہر ہاتھ میں پتھر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے حر کے بیٹے پہ ہی شبیر بہت روئے تھے حر کے بیٹے پہ ہی شبیر بہت روئے تھے اب تو لاش علی اکبر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے مارتے ہیں وہاں نیزوں کو زمین پر ظالم مارتے ہیں وہاں نیزوں کو زمین پر ظالم دفن جس جعلی اصغر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے خدا خیر کرے کچھ قدم دور کھڑی دیکھ رہی ہے زینب کچھ قدم دور کھڑی دیکھ رہی ہے زینب شمر کے ہاتھ میں خنجر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے چونک کر خواب سے کہتی تھی وطن میں سغرا چونک کر خواب سے کہتی تھی وطن میں سغرا کسی مشکل میں میرا گھر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے پیچھے دیوار ہے اور جلتا ہوا در آگے پیچھے دیوار ہے اور جلتا ہوا در آگے بیچ میں بنت پیمبر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بیردا جانا ہے زینب کو وہاں پر کے جہاں بیردا جانا ہے زینب کو وہاں پر کے جہاں ہر کوئی دشمن ہے در ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے
چھڑی ہاتھ میں ظالم کے لبوں پر ہے ہنسی ہے چھڑی ہاتھ میں ظالم کے لبوں پر ہے ہنسی کشت میں شہ خار کا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے تم سے بچھڑ کے ماں کا مشکل بہت ہے جینا ماں کو بھی ساتھ لے لو رک جاؤ اے سکینہ رک جاؤ اے سکینہ رک جاؤ اے سکینہ کھا کھا کے تم تماچے گھبرا گئی ہو شاید کھا کھا کے تم تماچے گھبرا گئی ہو شاید گھبرا گئی ہو شاید کھا کھا کے تم تماچے شام سیکھ جاؤ جی آنسوؤں کو پینا رک جاؤ اے سکینہ امّو کو جان مادر اس طرح مت صدا دو امّو کو جان مادر اس طرح مت صدا دو اس طرح مت صدا دو امّو کو جان مادر عباس کی جبین پر آ جائے گا پسینہ رک جاؤ اے سکینہ رک جاؤ اے سکینہ رخ پر لہو جمع ہے کانوں سے خون ہے جاری رخ پر لہو جمع ہے کانوں سے خون ہے جاری رخ پر لہو جمع ہے بیٹا تڑپ اٹھے گا جانے چاہے مدینہ رک جاؤ اے سکینہ رک جاؤ اے سکینہ ہے قید شام کی آپ تنہائیاں مقدر ہے قید شام کی آپ تنہائیاں مقدر ہے قید شام کی آپ بی بی نصیب میں اب تیرے نہیں مدینہ
رک جاؤ اے رک جاؤ یہ بے کسی یہ غربت یہ داشت نوا کا بے کسی یہ غربت یہ داشت یہ داشت نوا کا یہ بے کسی غربت طوبیٰ کہاں ہے آ کر تقدیر کا سفینہ رک جاؤ اے سکینہ رک جاؤ اے سکینہ تم سے بچھڑ کے ماں کا مشکل بہت ہے جینا ماں کو بھی ساتھ لے لو رک جاؤ اے سکینہ Let's begin by reciting 5 times Amma Yajib for all those who are facing illness. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. Begin the ziyarah on behalf of Imam Sahib Lasr al-Zaman, on behalf of all of the marhumin of this Qabristan and all those facing difficulty. Qurbatan ilallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alayka ya Aba Abdillah. Assalamu alayka ya ibn Rasulillah. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والذكر الموفور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاطبة ولعن الله ابن مرجانة ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجت والجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك وأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى شياعكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم والبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم.
فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب طارئ مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم، وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما عظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر لحظ مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد بن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليكم من جميع عامة المسلمين من ذرية الحسين عليه السلام. السلام عليك علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك محمد بن علي الباقر. السلام عليك جعفر بن محمد الصادق. السلام عليكم موسى بن جعفر الكاظم. السلام عليك علي بن موسى الرضا. السلام عليك محمد بن علي الجواد. السلام عليك علي بن محمد بن الهادي. السلام عليك حسن بن علي العسكري. السلام عليك يا صاحب الأسر والزمان. الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مامنة الجان. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك ورحمة الله وبركاته. صلى محمد على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جتنے پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے. بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم. بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے. کم سے ان کو ملائے والولائے آن محمد. ہر ایک جوان کو علی اکبر کا ذکر دے. ماں کو سکا ثانی زہرا کا سلیقہ. بہنوں کو سکینہ کی دعا کا اثر دے. مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے. جو چادر زینب کے دار مولا محفوظ ہے ایسے خواتین کے پردے. جو دین کے کام آئے والا عطا کر. جو مجلس شبیر کی خاطر ہو گھر دے. مفلس لال جواہر کی بارش مخروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے. غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر. غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر. شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. نعرہ حیدری.